دنیا کا ظالم ترین انسان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے ظالم ترین شخص کا گھوڑا تھا۔ اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھی جن کو ظالم حکمران کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ ظالم بولا، تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں کھڑے ایک مسلمان کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے چوتھے کی گردن کٹی۔ اس دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھی جو موت کے خوف سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا تھا۔ حکمران گھوڑے پہ بیٹھا ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کی قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں پھر کٹنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور جلد اس کی بھی باری آنے لگی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری قطار میں آن کھڑا ہوا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب وہ تیسری قطار جو آخری ہے وہاں چلا گیا ہے۔ ظالم حکمران نے سوچا، بوڑھا اب کہاں جائے گا؟ بوڑھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وحشی نے سوچا، میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو منگول حکمران کی آواز گونجی، رک جاؤ جلاد، اس بوڑھے کو ابھی کچھ نہ کہو۔ منگول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی میرا پیچھا کرتا رہا۔ ظالم نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھے تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا، اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ظالم کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکا لیا کہ ایک پاؤں اس کی رکاب میں پھنس گئی اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بدک بدک کر بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا ظالم کو پتھروں میں گھسیٹتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر لہو لہان ہو چکا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ ظالم انسان کا فوجی لشکر بوڑھے بزرگ سے اتنا خائف ہوا کہ اس سے چھوڑ کر بھاگ نکلا، جبکہ بوڑھا بڑے آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف ہو لیا۔ وہ ظالم انسان جس کی میں نے یہ کہانی سنائی ہے، اس کا نام تھا ہلاکو خان۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو ہلاکو خان کے بارے میں ہے۔
میں ہوں تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں آپ کو ہلاکو خان کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ ہلاکو خان کی نسل نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے منگول نسل کے ظالم انسانوں کا ایک ایسا بگولا اٹھا تھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں انسانوں کی موت اور تباہی کی وجہ بنے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک تباہ کرتے چلے گئے۔ دنیا ان ظالم انسانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ ان وحشیوں نے کچھ سالوں کے اندر خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے یہ وحشی بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے، اور اس کے بعد یہ لوگ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا خاقان بنا۔ چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھیں، اس کی فتوحات حیرت انگیز تھی۔ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.50% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں ہزارہ قبیلے کے لوگ بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ ہلاکو خان جس کے بارے میں یہ ویڈیو اور جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، وہ بھی منگول حکمران تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے مرکز بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ ہارون رشید اور شہزاد کے الف لیلوی شہر بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا۔ 1258 عیسوی میں عباسی خلافت قائم تھی اور عباسی خلافت کے آخری خلیفہ متعصم باللہ تھے۔ بغداد ہر لحاظ سے ایک شاندار شہر تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ بغداد کی بنیاد خلیفہ متعصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر المنصور نے سال 762 میں رکھی تھی، جو چند ہی اشروں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا تھا۔ دنیا بھر سے فلسفی، علماء، سائنسدان اور ادیب یہاں پہنچنے لگے تھے۔ علم کیمیا کے بانی جابر بن حیان، بابائے الجبرا الخوارزمی، مشہور فلسفی الرازی الکندی، مشہور مفکر الغزالی سمیت کئی اہم علمی شخصیات یہی رہائش پذیر رہیں۔ اس دور کے ایک شاعر نے بغداد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ دجلہ کا کنارہ زینوں سے پر تھا اور وہ 13 میں پیدا ہوئے اور 1244 میں خلیفہ بنے۔ ابن القمی خلیفہ متعصم کا وزیر خاص تھا۔ خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے ابن القمی اندر سے عباسی خلافت کے خلاف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ چین اور روس کے وسطی علاقوں میں منگولیا سے منگول حکمران ہلاکو خان ملکوں پر فتح کیے جا رہا ہے تو ابن القمی نے ہلاکو خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو اس کی مدد کی جائے گی۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنے دادا کی طرح ساری زندگی قتل و غارت کرتا چلا رہا تھا۔ ہلاکو خان کو اس وقت 1256 میں ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پہلے ہلاکو خان نے ایران میں قتل عام کیا، اس کے بعد بھی کئی ممالک پر حملہ اور ہوتا رہا۔
جب سے ابن القمی کا پیغام ملا تھا تو اس سے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور 2 لاکھ کی فوج کو ساتھ لے کر نکل پڑا۔ اس کی فوج بارودی مواد سے لیس تھی۔ ادھر بغداد میں ابن القمی نے چالاکی سے خلیفہ کو مشورہ دیا تھا کہ بادشاہ آپ کی اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی تھی۔ اس طرح ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا: لوہے کے سوئے کو گوسا مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، اگر ہم نے حملہ کیا تو پاتال میں پناہ نہیں ملے گی اور نہیں آسمانوں میں آپ کو جگہ ملے گی۔ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جوابی خط لکھا: تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے، میرے ساتھ بصیرت لوٹ جاؤ، دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی۔ عباسی خلافت کے سارے دروازے کے پیچھے بستری شریف میں تقسیم کی کئی تکبر کیا کیا جائے، ایسے قتل کر دیا۔ خلیفہ کو وہیں سے قتل کر کے بھوکا پیاسا نکل لگاتار ہلاکو کے سامنے پیش کی گئی۔ اس سے قائم ہلاکو نے کہا کام نہیں، خلیفہ بولا میں کیسے کر سکتا ہوں جس کے کسی بادشاہ کا زمین پر فون بہنا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے علاقوں میں سپاہیوں کو خلیفہ کو تحریر میں مترک کر پہلے سے دن میں بادشاہ کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد دریائے دجلہ کا پانی قریب 1 فٹ ہے۔ کی وجہ سے علاقوں کو دینا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا اور ایک ہفتے تک جنگون عباسی خلافت کو دارالحکومت میں منتقل کرتے رہے۔ لازم تھا ہلاکو خان جس نے بڑے مسئلہ کے بدعا کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ ایسے ہی اس کی تاریخ اور اس کے آپ کو آباد کیا جاتا ہوگا۔
Coffee Creator.